اور یہ علماء کا فیصلہ بھی ہے، اگر تم نے پیر بنانا ہے، پیر بنانے سے پہلے، بیعت کرنے سے پہلے 4 چیزوں کو دیکھو، اگر وہ تمہارے پیر صاحب کے اندر نظر آتی ہیں تو اس کے بیعت ہو جاؤ، اگر وہ نہیں نظر آتی تمہیں تو کوئی ضرورت نہیں، ایسے پیر کی بیعت نہ کرو۔ علماء نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا جب پیر بنانے کے لیے تم جاؤ، بیعت کرنے کے لیے جاؤ، سب سے پہلے یہ تم دیکھو کیا تمہارا پیر صحیح العقیدہ ہے، اس کا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کا اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کا اللہ کے اولیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یعنی سب سے پہلے وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کے اندر دوسری علامت کو دیکھو، اگر دوسری علامت تمہیں ملتی ہے تو اس کے بعد 2 اور علامتیں بھی ہیں، فرمایا دوسری علامت یہ ہے وہ پیر کم از کم اتنا پڑھا لکھا ہو، اگر کہیں پہ اس کو مسئلہ پیش آ جائے تو وہ کتاب کھول کے اسلام کا مطالعہ کر کے اس مسئلے کو اسلام کی روشنی سے نکال سکے، اسلامی تعلیمات سے کہہ سکے کہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور اسلام کہتا ہے دوسری بات ہے، اس بات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اور تیسری بات کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ پیر فاسق اور مولن نہ ہو۔ یاد رکھو اسلام کہتا ہے یہ کنگن پہننا جائز نہیں، اسلام کہتا ہے دوسری انگوٹھی پہننا جائز نہیں، اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اوپر غسل بھی فرض ہو تو اس وقت تمہارے سارے سر کے بالوں کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس پیر کو دیکھو بڑے بڑے بال رکھے ہیں اور کئی دنوں تک اس نے غسل بھی نہیں کیا، کئی دنوں تک اپنے سر کے سارے بالوں کو بھی نہیں دھویا، نماز پڑھنے کے لیے وہ نہیں آتا۔ اسلام کہتا ہے نماز فرض ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی پیر کنگن پہنتا ہے، اگر کوئی بڑے بڑے بال رکھ کے غسل نہیں کرتا، اگر کوئی تمہارے سامنے ایک انگوٹھی کے علاوہ زیادہ پہنتا ہے تو اس کو کہو کہ تم غلط کر رہے ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات جو علماء نے فرمایا اس بندے کا جو سلسلہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اگر یہ 4 چیزیں تمہیں پائی جائیں تو اس بندے کی بیعت کرو، ورنہ ایسے پیروں کی بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو اسلام کے اندر بیعت ضروری ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان اس کا پیر ہوتا ہے، لہٰذا پیر بناؤ، لیکن پیر بنانے سے پہلے، بیعت کرنے سے پہلے ان 4 چیزوں کو خود دیکھو۔ اگر یہ 4 چیزیں تمہیں پائی جاتی ہیں کہ وہ پیر نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، وہ پیر صاحب داڑھی بھی رکھتے ہیں، جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا اسلام کہتا ہے وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، ہم اس بندے کو اپنا پیر بنا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ امید لگا رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا یہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما رکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ادھر سے ہم سلسلہ بیعت کرتے ہیں، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اور جب ہمارے پیر صاحب کے اعمال اتنے نہیں کہ وہ اپنے پیر صاحب خود اپنے ایمان کے ذریعے جہنم سے بچ سکے، کیونکہ پیر صاحب نے پوری عمر اسلام کی مخالفت کی ہے، ایک کی بجائے کنگن 3 4 پہنے ہیں، ایک انگوٹھی کی بجائے انگوٹھیاں 2 پہنی ہیں، جس چیز نے اسلام سے منع کیا یہ پیر صاحب ویسا کرتا گیا۔ یاد رکھو ایسے پیر کی بیعت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسے پیر کی بیعت کو توڑنا اس مرید کے اوپر لازم ہے، کیونکہ یہ جو سلسلہ کنگنوں والا آیا ہے اسلام کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، بلکہ یہ سکھوں کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر پہلے ہندو بھی رہتے تھے، اس علاقے کے اندر سکھ بھی رہتے تھے، اور وہی سلسلہ چلتا رہا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اپنی بیعت کو بچاؤ، اپنا پیر کامل ڈھونڈو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اس پیر کی رہنمائی کے اندر یا اس پیر کا آپ ایسا حال نہ دیکھیں کہ وہ پیر خود بچ رہا ہو، بلکہ پیر ایسا ہو جس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا تھا مریدی لا تخف، جو میرا مرید ہے اسے خوف نہیں، بس وہ اسلام کے فرائض کی پابندی کرے، حرام کاموں سے بچتا رہے، حلال کام کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اس بندے کو کل قیامت کے دن میں اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ یعنی ہے ضرورت، جنت میں جاؤ گے سب کچھ ہوگا، لیکن اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اگر کسی کی بیعت کی ہے، کسی کے مرید بنے ہو، تو آج اپنے پیر صاحب کو دیکھو، یہ ضروری نہیں کہ جناب وہ فلاں سجادہ نشی ہے، فلاں کی لڑی سے آ رہا ہے، اس کے اپنے اعمال کو دیکھو۔ اس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا وہ تھے تو تمہارے آبا مگر تم کیا ہو۔ آبا کو دیکھ کے بیعت نہیں کی جاتی، بلکہ بندے کو خود دیکھا جاتا ہے کہ بندہ خود اب کیسا ہے۔ ان کے باپ دادا نیک تھے، لیکن آج یہ سلسلہ ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔
ہے۔ آج اس پیری مریدی کو کاروبار سمجھا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ آج اس پیری مریدی کے ذریعے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے، بینک بیلنس بنائے جا رہے ہیں، پراپرٹیز اور جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن وہ پچھلے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھو۔ اگر کوئی مرید آتا تھا تو مرید کو اپنی طرف سے دیا کرتے تھے، یہ تحفہ ہے، یہ برکت کے لیے ہے، اس کو گھر کے اندر لے جاؤ، رکھو گے اللہ برکت دے گا۔ لیکن آج پیر صاحب کیسے ہیں؟ اگر کوئی مرید جا کے کہتا ہے نا حضور آج کل کاروبار بہت مندہ ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، پیر صاحب دینے کی بجائے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بیچارہ مرید ہوتا ہے جس کے پاس پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھر بھی اس پیر کو 500 1000 دے کے آ رہا ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو، اسلام کہتا ہے مسکینوں کی مدد کرو، اسلام کہتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کا احساس کرو، اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کو بھوکا نہ سونے دو بلکہ اس کی بھی فکر کرو۔